اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بتوفیق باری تعالیٰ میں اوراد ماہ رمضان المبارک کے حسین موسم میں نماز عصر کی ادائیگی کے بعد درس حدیث سماعت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. پروردگار عالم ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے اور اس کے ابلاغ اور اس کی تبلیغ کی توفیقات کے نور سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اصلاح اعمال پر مبنی فرمان رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس کے اندر چند برائیوں کا ذکر ہے اور ساتھ ہی ان کا جو برائیوں کا جو وبال ہے اس کا بھی بیان کیا گیا ہے. بتایا گیا ہے کہ جب یہ برائیاں کسی قوم کا مزاج بن جاتی ہیں تو اس کے اجتماعی وجود کے اندر وہ برائیاں سرایت کر جاتی ہیں. رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما ظہر الغلول فی قوم قط الا القی فی قلوبہم الرعب. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس قوم میں خیانت ظاہر ہوتی ہے، جو قوم خیانت کرنا شروع کر دیتی ہے تو ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا جاتا ہے، وہ قوم مرعوب ہو جاتی ہے، دوسروں کا رعب ان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. یعنی جب کوئی قوم خیانت کرتی ہے، خیانت کی عادی بن جاتی ہے تو اس قوم میں جرت اور اہمیت ختم کر دی جاتی ہے، وہ قوم بہادری اور دلیری سے محروم کر دی جاتی ہے، دشمن کا رعب اور دبدبہ اس قوم پر غالب آ جاتا ہے. خیانت بزدلی اور کمزوری پیدا کرتی ہے جو خیانت ہے، جبکہ امانت اور دیانت جو ہے یہ انسان کے اندر جرت اور بہادری پیدا کرتی ہے. امانت دار قوموں کے دل جو ہوتے ہیں وہ مضبوط اور قوی ہوتے ہیں. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَا فَشَسَّنَا فِي قَوْمٍ إِلَّا كَسُرَ فِيهِمُ الْمَوْتِ. جب کسی قوم میں زنا پھیل جاتا ہے تو اس میں اموات کی کثرت ہوتی ہے، اس قوم میں وبائیں پھیل جاتی ہیں اور کثرت سے موتیں پھر واقع ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یا ان میں کوئی جنگ چھڑ جاتی ہے جس میں ہزاروں لاکھوں لوگ مارے جاتے ہیں. بعض علماء نے کہا ہے کہ یہاں موت سے مراد روحانی موت ہے، یعنی اس قوم سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. علماء اور صلحاء کے بابرکت وجود ان میں سے اٹھا لیے جاتے ہیں، ان میں علماء اور صلحاء پیدا ہونا بند ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَا نَقَصَ قوم المکیال والمیزان الا قطع عنہم الرزق. جو قوم فرمایا ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو فرمایا اس کے رزق کو کاٹ دیا جاتا ہے، اس کا رزق کم کر دیا جاتا ہے، یا اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. یعنی جب کسی قوم کے تاجر کم ناپنا اور کم تولنا شروع کر دیتے ہیں، جھوٹ اور دھوکہ عام ہو جاتا ہے تو اس قوم کا رزق اٹھا لیا جاتا ہے. حرام ذرائع سے کمایا ہوا مال انسان کے رزق کو اور خود انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. حلال میں برکت ہے جبکہ حرام میں ہلاکت ہے. اور یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ جو ہے یہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. یعنی اللہ پاک حرام اور ناپاک چیزوں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیتا ہے اور حلال اور پاک چیزوں کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. میں اگر آپ کو مثال کے ذریعے اس بات کی وضاحت کروں تو
یہ جو ڈاگ ہے اس کا جو فیمیل کتیا ہوتی ہے سال میں 6-7 بچے دیتی ہے، آپ کے سامنے ہے، سال میں 6-7 بچے، بلکہ میرا خیال ہے 6 منتھ کے بعد ہوتے ہیں اس کے، 6 مہینوں کے بعد، اور 3 سے 4 بچے، پھر سال میں 6 میرے خیال 10 تک ہو جاتے ہیں۔ اور ایک طرف گوٹ ہے، بکری ہے، 1 بچہ یا 2 بچے دیتی ہے، اور لیکن ہمیں کتوں کے ریوڑ نظر نہیں آتے، بکریوں کے ریوڑ نظر آتے ہیں، اور حضور رحمت کائنات نے اس کو پسند کیا ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ کتے حرام اور ناپاک ہیں اور اللہ کی راہ میں ذبح نہیں ہوتے، جبکہ اس لیے ان سے برکت ہی ختم، جبکہ گائے اور بکریاں حلال اور پاک ہیں، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں روزانہ ذبح ہوتی ہیں، اس لیے ان میں برکت ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے وَلَمْ يَنْقُضُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَوْعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ فرمایا جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے وہ قحط سالی، مصائب اور بادشاہوں کے ظلم و ستم میں مبتلا کر دی جاتی ہے۔ آج حالات ہم دیکھ لیں، مرور زمانہ ہم یہاں تک آ پہنچے ہیں کہ ناپ اور تول کی کمی، اس کا مطلب صرف یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو چینی تول رہا ہے وہ ناپ اور تول میں کمی کر رہا ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے جو آٹا تول رہا ہے وہ ناپ اور تول میں کمی کر رہا ہے، جو کریانہ یا پرچون یا گراسری سٹور والے کمی کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ٹیچر ہے تو وہ دیکھے، اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ دیکھے، اگر کوئی ایک فرم کا آنر ہے تو وہ دیکھے، وہ ناپ اور تول میں کمی کا مقصد یہ صرف یہ نہیں کہ صرف کیلی چیزوں کے اندر کمی اور زیادتی کی جا سکتی ہے۔ اگر میں زبان سے کام لیتا ہوں تو میں یہ دیکھوں کہ میں زبان کے اتار چڑھاؤ میں کس قدر کمی زیادتی کر رہا ہوں، میں اخلاقی اقدار کے حوالے سے کس قدر کمی زیادتی کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا نا، جو وہ قوم جو ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس پہ قحط سالی میسر ہوتی ہے، قحط سالی، اور پھر ظالم حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ یہی کچھ ہو رہا ہے، یہی قحط سالی یہی ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور ظلم و ستم کی انتہا یہ ہے کہ ہمارے اوپر حکمران ایسے ہیں جن کا پاکستان کے ساتھ مزاج ہی نہیں بن پا رہا، ان کا مزاج باہر کے کسی دنیا کا ہے، اور وہ حکومت یہاں پہ اس خطہ نور پہ کر رہے ہیں۔ عالم اسلام انہی مسائل کا شکار ہے، افلاس ہے، قدرتی آفات ہیں، حکمرانوں کی لوٹ کسوٹ ہے، ظلم و ستم کی چکی کے اندر ہم پس رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے مزید آگے فرمایا وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ الْحَقِّ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الدُّمَّ۔ فرمایا جو قوم ناحق اور غیر منصفانہ فیصلے کرنے لگتی ہے تو اس میں خون ریزی پھیل جاتی ہے۔ یعنی جب کسی قوم کے قاضی اور حاکم عدل و انصاف پر مبنی فیصلے نہیں کرتے بلکہ ظلم کرتے ہیں، مظلوم کو اس کا حق دلوانے کی بجائے ظالم کے ساتھ مل جاتے ہیں، فرمایا وہاں خون ریزی پھیل جاتی ہے، مظلوم قانون کو پھر ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ مشاہدہ یہی بتاتا ہے، ہمارے یہاں آپ بھی معاشرے کے ساتھ، سماج کے ساتھ چلنے والے ہیں، میں بھی، جب عدالتیں قاتل کو سزا نہیں دیتی، رشوت یا سفارش کے ذریعے وہ بری ہو جاتا ہے، تو آئے دن ہم ٹاک شوز کے اندر، اے دن ہم پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر یہی کچھ سننے کو ہمیں ملتا ہے کہ مقتول کے وارث پھر خود اس سے بدلہ لیتے ہیں، اور پھر ٹھان جب لیتے ہیں بدلے میں بعض دفعہ قاتل کے ساتھ اس کے گھر والے بچے بھی بیچارے مارے جاتے ہیں، جن کا کوئی قصور ہی نہیں ہوتا۔ گھر اور چادر اور چار دیواری کا تقدس تک پامال ہوتا ہے، اور خون ریزی اس انداز تک پھیلتی ہے کہ قصاص میں ایک جان جانی تھی تو رشوت یا خرید و فروخت کر کے ہم
نے معاملے کو ختم رفع دفع کرنے کی کوشش تو کر دی، لیکن مقتول کے ورثاء پھر اس قدر بدلہ لیتے ہیں، بدلے کی آگ میں پھر کئی جانیں چلی جاتی ہیں۔ یہی فرمایا گیا کہ اس قوم کے اندر خون ریزی پھیل جاتی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، یہ خود ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ آیاتٌ یا اولی الالباب، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 179 ہے۔ فرمایا کہ عقل مندو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ جب ہر شخص کو پتہ ہوگا کہ جرم کی سزا ضرور ملے گی تو تمام لوگ قتل و غارت سے رک جائیں گے، پھر زندگی ہی زندگی ہوگی، اور کوئی شخص دوسرے کو قتل کرنے کی پھر جرت نہیں کرے گا۔ اس طرح معاشرے میں زندگی پھلے گی پھولے گی، سماج کے اندر امن اور سکون کی فضا پیدا ہوگی۔ فرمایا وَلَا خَطَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلَّا سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْعَدُوَّ، فرمایا جب کوئی قوم عہد و پیمان توڑنا اپنی عادت بنا لیتی ہے، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا ان پر دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جب قوم غداری اور بدعہدی کو اپنا لیتی ہے، دشمن اس پر مسلط کیے جاتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال مسلم قوم ہے۔ مسلمانوں نے جب اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے عہد توڑے تو اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو ان پر غالب اور مسلط کیا۔ آپ تاریخ دیکھ لیں، آج بھی قوم مسلم کی قسمت کے سارے فیصلے باہر ہوتے ہیں۔ وہ باہر سے مراد بڑا اچھا آپ سمجھتے ہیں، باہر سے مراد کیا ہے؟ ہمارے تو عدالتیں بھی ہمارے ہاتھ نہیں ہیں، اور نہ ہی پالیسی ساز ادارے ہمارے ہاتھ میں ہیں، بلکہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے تو وہ جو حکمران ہیں وہ بھی صرف کٹھ پتلی، بس کرسی کے نشے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بس ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم کرسی پہ بیٹھے ہیں، باقی فیصلہ سازی بھی کسی اور خلائی مخلوق کر رہی ہے، اور ادارے بھی میں اسے آگے کچھ نہیں کہتا، آپ مجھ سے بہتر زیادہ چلنے والے اور سمجھنے والے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں جو میں نے حدیث پاک کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آج جب ہم اپنے سماج میں دیکھتے ہیں، آس پاس دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں پھیل چکی ہیں، اور جو حضور علیہ السلام نے ان چیزوں کے وبال میں جو چیزیں ارشاد فرمائیں وہ بھی سر مڈلا کر، منہ کھول کھول کے وہ فتنے ہمارے اوپر دبک دبک کر آ رہے ہیں، اور ہم آئے دن ان کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو حدیث پاک کے اس نور سے، حدیث پاک کے اس فہم سے ہم فہم لیتے ہوئے ماہ رمضان المبارک کے حسین موسم میں یہ تہیہ کریں، جن برائیوں کا یہاں پہ ذکر ہوا ان برائیوں سے ہم کوسوں دور زندگی گزاریں گے۔ اگر ان سے دور ہو گئے تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی پھر ہماری ہے، اور پھر آخرت بھی انشاءاللہ ہماری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔